مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آغا حسین ابن یوسف علی، مرحوم تقی علی ابن مرحوم حیدر علی، مرحوم یوسف علی ابن مرحوم حیدر علی، مرحومہ تنجیب النساء بنت مرحوم جعفر علی اور مرحوم شمشیر علی ابن مرحوم یوسف علی، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ سال کرنا ہے۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحسناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد. اللہ نے محترم برادران ملت، جس آیت کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ یاسین کی 12ویں نمبر کی آیت ہے. ارشاد خداوند عالم ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے. تو جب احاطہ کے معنی دیکھے گئے تو بہت زیادہ نکلے. ایک عربی کے ایک ورڈ کے معنی کم سے کم 70 معنی ایک لفظ کے ہیں. اس میں کون سا معنی کہاں پر استعمال کرنا ہے وہ یا تو علماء کو پتا ہے یا فضلاء کو پتا ہے یا تفسیر کرنے والوں کو معلوم ہے. سب تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ یہ جو احاطہ لفظ آیا ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں رکھ دیا. تو اس کا معنی ہے حصار کا. یہاں پر حصار کا معنی نکل رہا ہے. اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا، مثلا جیسے پہلی آیت خداوند عالم کی لائی نبی پر جو مولانا عباس شریف صاحب نے تلاوت کی تھی، اس میں بھی ایک لفظ آیا تھا خلقہ. تو خلقہ کے بھی 70 معنی ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، پر محمد اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو خلق کیا، تجھے نہیں، تجھے خلق نہیں کیا. اور تجھا کی ایک ضمیر ہوتی ہے کا. اگر ہم کہیں گے تیری کتاب تو عربی میں کیا کہیں گے؟ کتابوں کا، تیری کتاب. اگر ہم کہیں گے تیرا پانی تو ہم عربی میں کہیں گے ماؤ کا، تیرا پانی. اگر صرف کتاب کہیں گے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا تیری کتاب. کتاب کا مطلب ہے بس کتاب. جب بھی ہم سامنے والے کو کہیں گے تیری یہ چیز تو عربی میں اس چیز کے آگے لفظ کا لگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ کا ہے یہ ضمیر جو مخاطب کے لیے بولی جاتی ہے. مثلا آپ کا پرچہ، اور اگر ہم کہیں آپ پرچہ تو لوگ سننے والے کہیں گے یا تو کہنے والا بے وقوف ہے، یا پھر یہ جو سن کے خاموش ہو گیا یہ جاہل ہے. کیوں؟ کہا یہ جانتا ہی نہیں. بھائی اگر پرچہ کہنا تھا تو یہ کہتے آپ کا پرچہ. آپ پرچے کا کیا مطلب؟ تو لہذا اس میں خلقہ میں بھی
یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ آپ کو خلق کیا. خلق وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا پہلے سے وجود نہ ہو. محمد خلق نہیں ہوئے، محمد کا وجود پہلے سے تھا. کہاں تھا؟ کہا محمد کسی چیز سے نہیں بنے، نور خدا سے الگ ہوئے ہیں، اور نور خدا پہلے سے تھا. وجود خلق کون ہوگا؟ بنایا کون جائے گا؟ جس کا وجود نہ ہو. تو اللہ اس آیت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. میرے حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. آپ کو خلق نہیں کیا، پوری کائنات کو خلق کیا ہے. تو کائنات میں محمد بھی تو ہے. آواز آئی نہیں؟ آپ پہلے ہو، کائنات بعد میں آئی ہے. آپ پہلے ہو، سورج بعد میں آیا ہے. آپ پہلے ہو، چاند بعد میں آیا ہے. آواز آئی؟ آپ کب سے ہو؟ خدا نے کہا جب سے میرا نور ہے تب سے محمد مصطفیٰ. ایک سوال پر یہ محمد یہ ترجمہ ہے ہی نہیں لغت میں کہ میں نے آپ کو خلق کیا. پوری کائنات کو اقرا امر ہے. الگ الگ پوسٹ مارٹم کرتا ہوں آیت کا. اقرا امر ہے، بے اسم کا اس میں بات زیادہ ہے، اسم صفت ہے. توجہ رکھیے گا. اقرا امر ہے، با زیادہ ہے، اسم صفت ہے. رب کا یہ ایک ملکیت ہے، تیرے رب کا. مثلا یہ تیرا امام باڑا حسین کی طرف نسبت ہے، یہ تیرا قرآن اللہ کی طرف نسبت ہے. تو رب کا ملکیت ہے. اور خلقہ ماضی ہے، ماضی خلقہ ماضی ہے. ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو. تو آپ ترجمہ کیجئے میرے حبیب، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پہلے سانپ کو خلق کیا، بعد میں اپنے نور سے تجھے بھیجا. توجہ رکھیے گا. معبود یہ تو بتا پہلے کائنات کا وجود ہے یا محمد کا؟ آواز آئی؟ اب پہلے کائنات کو پہچانو، بعد میں محمد کو پہچاننا. کہا کیسے پہچانے؟ کہا سورج میں جو نور ہے وہ محمد کی تجلی ہے، چاند میں جو ٹھنڈک ہے وہ محمد کی تجلی ہے، ستاروں میں جو نور ہے وہ محمد کی تجلی ہے، دریاؤں میں جو روانی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے، سمندر میں جو اٹھان ہے یہ محمد کا جوش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات نہیں تھی اگر محمد نہ ہوتا، سورج نہیں تھا اگر محمد نہ ہوتا، چاند نہیں تھا اگر محمد نہیں ہوتا. میرے حبیب پہلے آپ ہو بعد میں کائنات ہو. کاچو کہاں مسئلہ ہے کائنات صدقہ ہے. ایک سلام ہے محمد علیہ مسئلہ ہو. یہ ہے آیت مولا حفاظت کرے اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا مولا حفاظت کرے علی کہنے والوں کی. اور یہ ریکارڈ کریے، لائن ڈال دیجئے تاکہ کوئی عالم سنے اور وہ انگلی اٹھائے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی عالم میری غلطی بتائے. عزیزان محترم، جو آیت کا ترجمہ الٹے وہ بھی کافر ہے، جو آیت کو غلط پڑھے وہ بھی کافر ہے. میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو غلط پیش کرے گا وہ کافر ہوگا. ایک سوال پڑھیے محمد اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہے. عرب کے بدوؤں نے کہا تھا یہ محمد کا کلام ہے. کس نے کہا تھا؟ باسام. عرب کے بدوؤں نے کہا تھا. جب قرآن کو سنا، سویا بھی ادھر دیکھو، چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھا کرو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اپنی جگہ خود لے لے گا. ایک سوال پڑھیے محمد. عرب کے بدوؤں نے کہا تھا یہ کلام خدا نہیں ہے، کلام محمد ہے. آیت آئی تھی اگر محمد کا کلام ہے تو اس کلام کا جواب لے کے آؤ. بھائی جب یہ بشر کا کلام ہے تو اس کے مقابلے میں بشر دوسرا کلام لا سکتا ہے. اگر کوئی میں شعر لکھوں اور یہاں پر شاعر ہو تو شاعر کہے گا یہ کیا شعر لکھا ہے، اس سے اچھا تو میں لکھ کے دکھا دوں گا. تیسرا کہے گا اس سے اچھا میں لکھ دوں گا. چوتھا کہے گا اس سے اچھا میں لکھ دوں گا. یعنی بشر کا کلام وہ ہے کہ جس سے افضل آتا چلا جائے گا، مگر معبود کا کلام وہ ہے اگر پوری کائنات بھی مل کے لانا چاہے جواب نہیں لا سکتی.
عرب والوں نے کہا ہاں محمد کا کلام ہے، کہا تو قرآن کا جواب لا دو، اگر بشر کا کلام ہے تو قرآن کا جواب لا دو۔ اللہ نے کہا چلو قرآن تو بہت بڑا ہے، ایک سورے کا جواب لا دو۔ اچھا چلو سورہ بھی بہت ہے، ایک آیت کا جواب لا دو۔ بس سارے عاجز آ گئے۔ سورہ کون سا تھا؟ سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران نہیں، اللہ نے سورہ بھی وہ بھیجا جس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ سورہ تھا سورہ کوثر، اللہ نے کہا تھا 3 آیتوں کا جواب لا دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سورہ، کافروں نے کہا کوئی اور ہوتا تو جواب مل جاتا، اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ کہا جس کا ذکر ہے اس کی نسل قیامت تک رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ یا علی۔ تو لہذا قرآن کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن یہ کلام بشر نہیں ہے۔ قرآن میں بہت احتیاط رکھا گیا ہے، اگر ہم نے اپنی مرضی سے زبان بھی بدل دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے کلام نے کہا ہے بھائی، مولوی کے کلام میں نہیں کہا، یا رسول نے نہیں فرمایا۔ رسول نے کہا کلام جیسے آیا ہے اسے ایسے کا ایسا ہی رکھنا، نہ اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کرنا، نہ اپنی مرضی سے گھٹانے کی کوشش کرنا، نہ اپنی مرضی سے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز کہی ہے، تراویح کو نہیں کہا۔ کسی قرآن میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تراویح کو ڈال دو۔ قرآن میں اللہ نے کہا 5 وقت کی پڑھنا، اور وہ بھی 3 وقت میں پڑھ دینا، 5 میں نہ پڑھنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے سورہ آیت نمبر 71 میں لکھا ہے، سارے پڑھو آ کر۔ اللہ نے ٹائم بھی بتایا ہے، اللہ نے وقت بھی بتایا ہے، کس وقت میں کون سی پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا سنیے، ابھی سنیے، نعرہ بھی لگائیے گا، واہ بھی کیجیے گا، ہمارا مسکرانا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ایک سلام پڑھیے محمد صلی اللہ محمد۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے 71 والی آیت میں کہا ہے خبردار نماز 5 وقت کی ہے مگر 3 میں سمیٹ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تمہیں حرج ہو نہ ہمیں حرج ہو۔ پروردگار کیسے 3 میں سمیٹے؟ کہا جب زوال ختم ہو جائے تو ظہر عصر پڑھ لینا، جب رات کا پہلا حصہ آئے تو مغرب و عشاء پڑھ لینا، سبحان اللہ، جب رات گزر جائے تو فجر پڑھ لینا۔ 5 نمازیں 3 میں سمیٹ دی۔ اور پتہ یہ چلا جو 5 کو 3 میں پڑھے وہ مومن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 میں پڑھے وہ مسلمان ہے۔ ایک سماعت پڑھیے محمد۔ مگر وہ پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز کو واجب کیا مگر قرآن میں کہہ دیا 3 وقت میں سمیٹ دینا۔ کیوں؟ کہا ہمیں 3 بھی پیارے ہیں 5 بھی پیارے ہیں۔ لوگوں نے کہا 3 پیارے ہیں، ہم نے تو سنا تھا اللہ کی آنکھوں کے تارے نہیں ہیں 3۔ اللہ نے کہا کہاں گھوم رہے ہو، 3 کلموں کے بغیر مومن نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو تو مشرک سے ادھر آؤ گے، محمد رسول اللہ پڑھو تو کافر سے مسلمان ہو جاؤ گے، علی اللہ پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب 3 کلموں کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے تو 3 وقت کے بغیر نمازی کیسے ہو؟ ایک سماعت پڑھیے علی مولا، 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 یا اور حفاظت کرے علی کہنے والوں کی۔ آج ہم نے اتوار کا درس بھی نہیں دیا، نماز پڑھائی، زیارت کروا دی۔ بھائی لوگ صبح کے تھکے ہوئے تھے، آج ہی تھکے ہوئے ہیں، کیوں قبرستان میں پھاوڑا چلایا ہے یا ہل چلا کے آئے ہو؟ کیا کیا؟ بیٹھے ہی تو رہے تھے۔ فضائل آل محمد میں تھکنا کیسا
اور جو فضائل میں بھی تھک جائے اسے جنت نہیں ملا کرتی. اللہ نے کہا جنت صراط مستقیم کے بعد ملے گی. پہلے صراط پر چلنا پڑے گا. جب آپ صراط سے پہلے ہی تھک گئے تو وہاں سے کیسے گزریں گے؟ گھٹنے جواب دے جائیں گے. اللہ کہے گا یہ صراط میں نہیں چل سکتے تو بھی جہنم میں ڈال دو. ایک صلوات پڑھیے محمد. اگر ہم تھک گئے تو صراط کس کے لیے بچھایا جائے گا؟ ہمارے لیے بچھایا جائے گا. مسلمانوں نے کہا ہم پورے صراط سے گزر جائیں گے. ہم نے کہا تمہارا باپ نہیں گزر سکتا, تم کیا سبحان اللہ. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ ہم نے کہا بڑی اچھی دلیل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے لفظوں کو بھی دیکھا کرے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جس کو اللہ نے پہلے سے ہی رد کیا ہو. اچھے جملے میں خاموش ہو گئے. ایک 47 سٹوری تنی ہوئی. ایک سوال پڑھیے محمد. اللہم صلی اللہ. وہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے, وہاں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. بس ایک مرتبہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے لگے. حضرت عائشہ کہتی ابا جان جب سے آئے ہو تب سے نہ ہم سے بات کر رہے ہو نہ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہو. یہ علی کے چہرے میں کیا ہے؟ کہا خاموش ہو جا, تو نے نہیں سنا رسول نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. چلو یہ تو ہلکی بات تھی, یہ تو بڑی دیر کی سنی ہوئی باتیں تھی. اب اگلی بات سنیے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے عائشہ, اے میری بیٹی, اے میری لخت جگر, اے میرے نبی کی بیوی. کیا کہہ دیا؟ اے میری نبی کی بیوی, تمہیں نہیں پتا علی کے چہرے میں کیا ہے؟ کہا کیا ہے بابا جان, مجھے بھی بتا دو. کہا تب بتاؤں گا جب آپ سے علی کے چہرے کو دیکھو گی, کبھی علی کے مقابلے پر نہ جانا. انہوں نے کہا بابا قسم کھاتی ہوں. کس کی؟ کہا آپ کا مرا منہ دیکھوں, اگر علی کے مقابلے پر جاؤں. جنگ جمل میں آئی کہ نہیں؟ بابا کو پہلے مار دیا, بعد میں خود آ گئی. ایک سلام بڑھیے محمد. آپ کا مرا منہ دیکھوں, علی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گی. آپ بتائیے علی کے چہرے میں کیا ہے؟ آواز آئی تمہیں نہیں پتا, سارے مسلمان پورے صراط کے ادھر ہوں گے, علی جنت کے دروازے پر ادھر ہوں گے. اگر صراط سے گزرنا ہے تو نہ پل کو دیکھنا نہ جہنم کو دیکھنا, علی کے چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے ایسے گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. بے شک. اللہم صلی اللہ. ایسے گزر جاؤ گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی اس کا مطلب ہے مسلمانوں نے کہا کہ پورے صراط سے ہم گزر جائیں گے. نہیں, بالکل نہیں گزریں گے. کیوں؟ کہ پورے صراط سے علی کا چہرہ گزارے گا. اور جس نے دنیا میں ہی علی ولی اللہ چھوڑ دیا ہو اس کو علی کا چہرہ دکھائی نہیں دے گا. چہرہ اسے دکھائی دے گا جو حسن خانے میں آئے تو علی علی کرے, منبر پر آئے تو علی علی کرے, محراب میں جائے تو علی علی کرے, گلی میں جائے تو علی علی کرے, دشمنوں کے بیچ میں جائے تو علی علی کرے. اللہم صلی اللہ. سے گزرنے والے. اچھا مسلمان تو بڑے ہوشیار ہے, چالاک ہے, پہلے سے ہاتھ مان لیتے ہیں. اور رسول نے کہا تم تو پہلے سے پہنچ جاتے ہو. جہاں دیکھی برات اور تھالی وہی برگزاری گوہے میں, کہ جہاں دیکھی تھالی اور برات وہی برگزاری ساری رات. ایک سوال پڑھیے محمد. مسلمانوں نے رویہ بنایا. اب جب مر گئے, سارے مر گئے نا, سب مر گئے. اب ایک نے مسلمان سے کہا بھائی آ جاؤ امام باڑے میں آ جاؤ, عاشور خانے میں آ جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہا عاشور خانے میں علی علی کی آواز آتی ہے, ہمیں نہیں آنا ہے. نماز کی بات نہیں کرتے ہو, روزے کی بات نہیں کرتے ہو. ارے بھائی نماز کی بات مصلی میں ہوگی, روزے کی بات مسجد میں ہوگی. یہ منبر ہے غدیر کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوگی غدیر کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے منبر چھوڑا تو غدیر کو بھول گئے, تم نے عاشور خانہ چھوڑا تو علی کو بھول گئے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ. مسئلے کی بات مسئلے سے ہوگی. تم نماز پڑھتے ہو تو آئیے مسجد کے دروازے پر آئیے, وہاں ہم نماز کی بات کریں گے. ماہ مبارک میں روزے رکھ کے آئیے, وہاں ہم روزے کی بات کریں گے. مال کی پوٹلی باندھ کے ہمارے سامنے لائیے, ہم زکات کی بات بتائیں گے, ہم خون سے نکلوائیں گے, ہم تیرے نفسوں کو پاک کریں گے. مگر عاشور خانے میں علی علی ہوگا, عاشور خانے میں حسین حسین ہوگا. کیوں؟ کہ عاشور خانے میں مصلی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے علی علی کیا جاتا ہے, مصلی سے اللہ اکبر کیا جاتا ہے.
والے تم جنت لینا چاہو گے ہم چھیننے نہیں دیں گے. اچھا چلیے میں صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. صحیح بھی ہے بخاری بھی ہے. بخاری بھی ہے. بخاری کسے کہتے ہیں میں نہیں بتاتا. ایک عراق میں شہر بخارا, ہمارے بڑے بھی وہیں گئے ہوئے, ہم بھی سید بخاری ہیں. بخارا ایک شہر ہے عراق میں, وہاں کے جو نسل آئی ہے وہ اپنے کو بخاری کہتے تھے, مگر یہ صحیح لکھنے والا وہ بخاری نہیں ہے. اس کی جب میں نے تاریخ کو پڑھا, اللہ کی قسم آپ پڑھو, اس میں ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک حدیث لکھ رہا تھا اور سردی کا موسم تھا, بہت اسے سردی لگی ہوئی تھی, لحاف اوڑے ہوئے تھا اور لحاف کے اندر منہ ڈھانپ کے اور کچھ کر رہا تھا. ایک شخص کو شک ہوا کہ یہ لحاف میں کیا کر رہا ہے, ہاتھ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے. اس نے جو دیکھا تو کاغذ قلم دوات اور حدیث لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا حضور لحاف اتار کے کرسی پر بیٹھ کے لکھیے. انہوں نے کہا نہیں آج مجھے بڑا تیز بخار ہے. وہاں سے نقل پڑا بخاری. سمجھے, کہا بخار اس کا ہے, کیا حدیث دیکھ کے بخار چل گیا؟ اس نے کہا نہیں مت سن, مگر اگر سن لیا تو بے ایمان ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے میں اب بے ایمان ہوں اور حدیث سن کے ایماندار ہو جاؤں. تم بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ حدیث جو لکھ رہا ہوں اگر یہ مسلمانوں میں آؤٹ ہو جائے تو سب خدا کو چھوڑ کر علی کو سجدہ کریں. واہ سبحان اللہ. اس نے کہا اب نہ سننے کی ضرورت نہ سمجھنے کی ضرورت, مجھے پتا چل گیا تجھے بخار کیسے چلا. سبحان اللہ. محمد اس نے بخاری لکھ دیا, یہ ہے بخاری. اور اس نے کہا چلو لقب پڑ گیا تو صحیح بخاری. اور وہ کہتا ہے ہم بخارا سے آئے ہوئے. ہم نے کہا بخارا میں تیرا باپ نہیں گیا ہوگا, دادا نہیں گیا ہوگا, تجھے کیا پتا بخارا کہاں ہے, عراق کے کس شہر کے پاس بخارا ہے, آج تک کوئی نہیں بتا پایا. جو کہتا ہم بخاری ہیں, کون سے بخاری ہو, بخار چڑھے ہوئے ہو یا بخارا سے آئے ہوئے ہو. انہوں نے کہا بھائی بخارے والے سے آئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا بتاؤ بخارا کے برابر میں کون سا شہر ہے. اور کہا ہمیں نہیں پتا. کہا آئے ہوئے ہوتے تو پتا ہوتا, ہمیں پتا ہے, ہم علی کرتے ہیں, ہم سے پوچھو علی کہاں پر ہے, کہاں پیدا ہوا, وہاں کون تھا, وہاں کون تھی, ہم سب بتائیں گے. بھائی تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا اس لیے کہ علی ہماری زبانوں میں نہیں ہے, ہماری نس نس میں ہے. سبحان اللہ. نجب میں آرام کر رہے اور کوفے میں رہے, مکہ میں پیدا ہوئے. ایک سلام پڑھے محمد. اللہم صلی اللہ علیہ جاگتے رہیے گا, ان کا آپ کی خواہش ہے سارے بھاگ جائے آپ نہ بھاگنا. سمجھے آپ, سمجھے یہ میں نے لفظ کیوں کہا, اس لیے کہا کہ جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کے سارے بھاگ گئے تھے. علی جمع رہا اور علی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا حاضر محمد, یہ محمد ہے کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا جنگ کا ماحول ہے, پریکٹس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا, اگر ہندوستانی, ابھی ایک جنرل کا بیان آ رہا تھا اور جنرل نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے فوجیوں کو بہترین ناشتہ دیتے ہیں. تیسرے دن ایک سپاہی کا بیان آ گیا, کہا یہ کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں دیتے, ناشتہ کہاں سے دیں گے. اور وہ بیچارہ پکڑا گیا. مودی نے کہا اسے پکڑ کے لاؤ, یہ پوری سرکار کو بدنام کرے گا. جنرل مودی کا تھا, مودی نے کہا تھا یہ دینا بہترین دیتے ہیں, تبھی تو جنتا 2019 میں جتائے گی, اور جیت گیا تو پھر اچھی بات بھی ہو جائے گی. ایک سوال پڑھیے محمد علیہ. اس نے کہا جنرل نے کہ بہترین ناشتہ دیتے ہیں, کیوں؟ کا بارڈر میں پاکستان روز مار رہا
راستے کے ساتھ 2 کلومیٹر دوڑ بھی لگواتے تھے، پتہ نہیں کب جنگ کا ماحول بن جائے. بس صحابیوں کا شاید نقطہ اس کے دماغ میں ہوگا. جب صحابیوں سے پوچھا یہ روز بھاگ رہے آ رہے کیوں کر رہے ہو؟ کہا جنگ کا ماحول ہے، پریڈ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب بھاگنا پڑ جائے کب لوٹنا پڑ جائے. ایک سلام پڑھیے محمد علیہ. یہ وہی ماحول ہے. تو لہٰذا مسلمانوں نے کہا کہ جنت ہماری ہے. کیوں کیسے؟ پورے سے راست سے آنا پڑے گا. ہم نے کہا امام والے میں آ جاؤ، جنت کی پریکٹس ہو جائے گی. وہ کہا یہاں سے علی علی آتا ہے، جہاں علی علی کی آواز آئے خوشیوں کا امام بنا ہوتا ہے. ہم نہیں جائیں گے. اچھا مسلمان بننے لگے، ہم بھی بننے لگے. ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ مانے نہ مانے، پہلے تو ہم مسلمان ہیں بعد میں ایمان والے ہیں. وہ ہماری قسمت ہے کہ ہم نے اسلام کے بعد ایمان کو پا لیا. وہ ان کی بدقسمتی ہے، سامنے ایمان کھڑا تھا بچ کے چلے گئے. بھائی وہ بدقسمتی ہے، قسمت کی بات ہے. ایمان چھپا ہوا تھا، ہم نے پا لیا. ایمان ان کے سامنے کھڑا تھا، نکل کے چل دیے. یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ ایمان مدینے سے کہہ رہا تھا میں علی ہوں کل ایمان. سبحان اللہ. لوگوں نے نہیں مانا، اور جب تک اعلان نہیں ہوا تھا ابو ذر نے سر رکھ کے کہا بے کل ایمان. سبحان اللہ. ایک سوال ہے محمد فوراً مان لیا تھا ہم تو ابو ذری ہے، ہم تو کمبری ہے، ہم تو میسم تمار والے ہیں. ارے میسم نے تو تب علی کو مومن کو کہہ دیا تھا اور کل ایمان کہا تھا جب تک رسول نے اعلان بھی نہیں کیا تھا. مدینے والوں نے اعلان بھی سنا مگر کانوں میں روئی ڈال لیا تھا. اس کان سے سنو، اس سے نکال دو. مولانا 1 گھنٹہ ہی کو پڑھیں گے، زبردستی تھوڑا ہی سنائیں گے. ایک سوال پڑھیے محمد نہ شریعت کی پرواہ نہ مسئلے کی پرواہ. اگر شریعت پر عمل نہیں ہے ہماری عورتوں اور مردوں کا تو پھر مجلس بیکار ہے. یہ مجلس شریعت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. امام والے بند کر دو. پہلے حلال و حرام پہ نظر کیجیے. میں روز دیکھ رہا ہوں بھائی شدین صاحب میرے پاس شکایتیں آ جائی کہ کھانے میں جو ہماری عورتیں جاتی ہیں یہ کھانا بنانے والے نامحرم وہاں کیا کرتے ہیں. ہماری ساری عورتوں کی بے عزتی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ سوچئے. حرام و حلال جلدی نہیں ملتا، کھانا بنانے والا بہت آ سکتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ. بہت شکایتیں عورتیں کی آئی کہ صاحب ہم جامنے نہیں جا سکتے، کھانا نہیں لے سکتے. وہ تینوں بت کھڑے رہتے. کیوں؟ کیا ان کے مجبور ہیں؟ ان سے کہیے کھانا تیار ہو گیا باہر جائیے، ہماری عورتوں کو آپ کی عورتیں کھلائیں گی، ہمارے مردوں کو آپ کے مرد کھلائیں گے. نہ ہمیں آپ کی عورتیں دیکھنا نہ ہم آپ کو ہماری عورتیں دیکھنا. مولانا آ جائے تو بڑا لمبا گھونگھٹ نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا آ رہے پردہ کر لو. وہ کون سے محرم ہیں؟ سوال کا جواب دیجئے. کون سے محرم ہے؟ اپنی کمیٹی میں جا کے ہماری عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ شیعہ کی عورتیں اس طرح ہمارے سامنے کھاتی ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. اس کو سوچئے. اگر شریعت پر عمل نہیں ہے تو پھر نہ فضائل علی فائدہ دے گا نہ آپ کا فرض اعضا پر بیٹھنا فائدہ دے گا. عورتوں کی توہین ہو رہی ہے، ہم آپ کے مجلس کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ امام بارے بند کر دو، حلال کو چھوڑ کے حرام کرنا شروع کر دو. ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ پابندی سے ہونا چاہیے، زبردستی سے ہونا چاہیے. ہماری عورتیں زینب کی طرح ہیں، زہرا کی طرح ہے. اگر پردہ اسلام میں نہیں ہے تو چادر کے بعد بالوں سے چہرہ کیوں چھپایا؟ چادر تو زینب کی اتر گئی تھی، چہرہ کھلا رہنا چاہیے تھا. نہیں، عباس نے کہا میں بھی زینب کے چہرے کی بات کرتے ہوں، کھلے ہوئے سر کو بھی نہیں دیکھ سکتا. کنیز زینب نامحرم کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے. میں نے آج ہی سنا ایک ہوٹل میں چائے کی کہ شیعہ کی عورت ایسے کھاتی ہے جیسے جانور کھاتی ہے. یہ بات کس نے آؤٹ کی؟ سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. گریبان میں جھانکیے، اپنے نظام کو سدھاریے. سمجھے